آخری جو مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے بہادر علی ظفر، وہ شاید ان کی بھی یہی کیفیت ہو گئی تھی جس طرح آج کل ہمارے حکمرانوں کی کیفیت ہو گئی ہے کہ اپنے بہت حساس ہو، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل عیاش کا، عیاشیا یہ بھی تھوڑا سا سخت لفظ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں غیر کہ مؤثر ہو گئے اپنی تھے۔ پراپر ذمہ داریاں پوری نہ کرنا جی جی یا حکومت کو ترجیح نہ دینا، اپنی من مانی زندگی بسر کرنا۔ تو ان حالات میں جب مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی ہے تو مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ابتدائی طور پر تو ان کے مطمع نظر یہی تھا کہ یہ پورا ہندوستان ہمارا ہے تو صحیح سارا ہمارے پاس آنا چاہیے۔ صحیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا یہ موقف تھا نا کہ پورے کا پورا ہندوستان ہمارا ہے اور پورا ہمارے قبضے میں واپس آنا چاہیے، وہ یہ چاہتے تھے کہ تقسیم نہ ہو، صحیح، یعنی نیت نہ ان کی غلط مسلمان نہیں تھی، تقسیم ہو نہ علاقہ تقسیم نہ ہو، علاقہ تقسیم ہو۔ وہ ایسے کہتے تھے سارا جس طرح پہلے ہمارا تھا اس طرح ویسے ہمارے ہمیں پاس مل جائے۔ واپس آنا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ مسلمان، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسی تھی جو مسلم لیگ کے ساتھ مل گئی، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے ساتھ ملے، پہلے کانگریس میں رہے اور دیکھتے رہے کہ کیا صورتحال ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ کانگریس تو ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے تو پھر وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور ایک وقت تک بلکہ وہ دونوں جماعتوں کے رکن بھی رہے ہیں، کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے بھی۔ ایسے ہی لیکن جب تک انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، کانگریس جو ہے یہ ہمیشہ ہندوستان میں یہ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صحیح پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے محنت کی۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے آپ خطابات سنیں، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ پاکستان ہم بنا رہے ہیں، اس کا دستور جو ہے وہ اسلام ہوگا، قرآن ہوگا، اور یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی۔ اور پھر اس میں جو ہمارا مذہبی طبقہ تھا، جو کولکتہ میں ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب خطاب فرمایا، انگریزی میں تقریر کی، تو اس کے آخر میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ وہ کھڑے ہوئے، مائک پہ آئے اور انہوں نے کہا، لوگو یہ جو قائد اعظم صاحب نے تقریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، صحیح، یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا۔ یعنی قائد اعظم کی جو سوچ تھی اس کے پیچھے علماء کا ایک کردار علماء ہے کی بقایا۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ جو ملنے والی تھی، اور اگر آپ اس میں بڑے بڑے جو نام اس طرف بھی ہیں، اگر دوسری طرف کچھ علماء کے نام ہیں تو ہم ان کی سوچ پہ بھی کوئی حملہ نہیں فتویٰ کر نہیں رہے لگا ہیں۔ رہے، حملہ نہیں صحیح، کر رہے کہ ان کی سوچ غلط تھی، ایسے ہی وہ بھی سارے ہندوستان کے لیے۔ لیکن کچھ مسلمان زعماء نے یہ صورتحال بانپ لی تھی کہ اگر سارا انگریز سے آزاد ہو بھی جاتا ہے تو یہاں ہندوؤں کا قبضہ ہوگا۔ ایک تو ہندو جو تھے وہ ان کے لاڈلے بنے ہوئے تھے ایسے ہی اور وہ ہندوؤں کو نواز رہے تھے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پر ہندوؤں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا اور وہ ان سے کام لے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے جب انگریز جائے گا تو جو بڑی پوسٹوں پر پہلے آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اقتدار باقی رہے گا نا۔ تو ان حالات میں ان مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمیں تعداد بھی ہماری تھوڑی ہے، تو ہمیں ایک الگ خطہ مل جائے تو پھر ہم اس میں سکون کے ساتھ، اور دو قومی نظریہ جو بنیاد تھی وہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔